بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر نے قاسم کو اٹھتے دیکھا تو سوال کیا، بات ہے کیا تم کہیں جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں، مجھے ضروری جانا ہے، اپنے سلسلہ معلومات جہاں پر چھوڑا ہے یہیں سے آگے میں اب سے پھر سنوں گا۔ آپ کی بتائی ہوئی تفصیل بہت دلچسپ اور جامع ہے۔ اچھا، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ کھانا کھا کر بچے اونگتے ہوئے سونے کے لیے چلے گئے۔ قاسم نے اپنا گھوڑا نکالا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ رات ہو چکی تھی، فضا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی اور آسمان پر جھلملاتے تارے ٹھٹھرتی ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ قاسم کا گھوڑا دل کی چال سے ادرنا کی گلیوں میں مٹر گشت کرنے لگا۔ اسے زیادہ جلدی نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزر جائے۔ سردیوں کی آمد تھی اور خزاں اپنے پورے عروج پر تھی۔ ادرنا کے بازار بند ہو چکے تھے اور گلیوں میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ قاسم کا گھوڑا قیصر سلطانی کے عقبی محلے میں داخل ہوا۔ یہاں دو اور تین منزلہ مکانات تھے۔ یہاں شہر کے اشرافیہ، امراء، وزراء، سالار اور غیر ملکی سفیروں کی قیام گاہیں تھیں۔ قاسم شہزادہ محمد کے بتائے ہوئے مکان کی تلاش میں تھا۔ وہ ایک گلی مڑا تو اسے اپنی مطلوبہ نشانی نظر آ گئی اور پھر چند لمحوں بعد وہ مارسی کے مکان کے سامنے تھا۔ تجسس اور سنسنی کی وجہ سے اس کے اعصاب تن گئے اور دل کی دھڑکن کسی قدر تیز ہو گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کی زنجیر کھٹکھٹائی اور پھر کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اندر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو قاسم کی سنسنی اور بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر خادمہ نے سر باہر نکا لام کر گلی میں جھانکا۔ قاسم فوراً 2 قدم آگے بڑھا اور خادمہ کے سامنے آتے ہوئے کہا، جی مجھے محترمہ مارسی سے ملنا ہے۔ قاسم نے جھجکتے ہوئے مارسی کا نام لیا تو خادمہ کے چہرے پر حیرت کی لہر نظر آئی۔ اب وہ مکمل طور پر دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ مارسی؟ جی کیا کہا آپ نے؟ میں سمجھی نہیں۔ مجھے مارسی صاحبہ سے ملنا ہے۔ قاسم نے اپنی بات دہرائی۔ اب ادھیڑ عمر خادمہ قاسم کو گھور رہی تھی۔ آپ کی تعریف کاکا میں مارسی کو بتا سکوں؟ خادمہ نے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ بس آپ ان سے کہہ دیجئے وہ شہزادہ محمد کا دوست آیا ہے۔ قاسم نے گول مول تعارف کروایا۔ ادھیڑ عمر خادمہ چند ثانیے کچھ سوچتی رہی، پھر گھر میں داخل ہے کر دروازہ بند کر دیا۔ قاسم حیرت کے عالم میں کھڑا رہا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ نہ پایا تھا کہ دوبارہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس مرتبہ ادھیڑ عمر خادمہ کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر معزز خاتون تھی۔ یہ مارتھا تھی۔ مارتھا نے قاسم کو سلام کا جواب دینے کے بعد اندر آنے کے لیے کہا اور خود اس کے آگے آگے چل دی۔ مکان میں داخل ہو کر قاسم نے دیکھا کہ مارتھا کے ساتھ ساتھ ایک حبشی غلام بھی بڑی مستعدی سے چلتا ہوا آ رہا تھا، جس کی 2 دھاری تلوار نیام سے باہر۔ قاسم بے پرواہی سے چلتا ہوا مارتھا کے مہمان خانے میں داخل ہوا۔ مہمان خانہ سادہ لیکن عمدہ سامان سے آراستہ تھا۔ اس کمرے میں مسلمانوں کی روایت کے خلاف لکڑی کی کرسیاں رکھی تھی۔ سامنے کی دیوار پر حضرت عیسیٰ کا مجسمہ صلیب کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ مارتھا قاسم کے ساتھ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کھڑی رہی اور کھڑے کھڑے قاسم سے سوال کیا، محترم نوجوان، تم بتا سکتے ہو کہ تم میری بیٹی سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی چبھن تھی۔ قاسم نے شرمیلے انداز میں سر جھکا کر جواب دیا، میں محترمہ مارسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے میری جان بچا کر مجھے ممنون احسان کیا ہے۔ قاسم نے جواب دیا تو مارتھا کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ جان؟ مارسی نے تمہاری جان بچائی؟ ایسے کہاں؟ مارتھا کے لہجے میں حیرت تھی۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دراصل میر اسکندر بیگ کے ساتھ شمشیر زنی کا مقابلہ ہوا تھا اور اس وقت جب بے خبری میں سکندر مجھ پر وار کرنے لگا تھا، مارسی نے آواز بلند مجھے پکارا اور جملہ ابھی قاسم کی زبان پر تھا کہ اچانک مارسی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے سفینے تیر رہے تھے۔ اس کا ملکوتی چہرہ اعصابی دبا کی وجہ سے تن کر چٹکتی ہوئے اونچے جیسا لگ رہا تھا۔ مارسی غالباً کمرے میں داخل ہونے سے پہلے قاسم کی باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے اندر داخل ہوئی اور قاسم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ قاسم بھی مارسی کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مارسی نے پلکیں پٹپٹتی ہوئے قاسم سے کہا، غالباً وہی نوجوان ہیں جنہوں نے تہوار والے روز سکندر بیگ کو شکست دی تھی۔ میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا۔ مارسی نے اپنی ماں اور غلام کی موجودگی میں قاسم کو نہ پہچاننے کی اداکاری کی۔ قاسم بھی مارسی کا مدعا سمجھ چکا تھا، چنانچہ کسی قدر مسکراتے ہوئے انتہائی شائستہ لہجے میں کہنے لگا، جی ہاں، میں اسی روز کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اپنے اس روز مجھے بروقت خبردار کر کے اور میری جان بچا کر مجھے دوسری زندگی بخشی ہے، جس کے لیے میں آپ کا ممنون احسان ہوں اور آپ کے لیے کوئی بھی خدمت بجے لانا سعادت سمجھتا ہوں۔
कासिम की बात सुनकर मार्सी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अजीबा, क्या बात है, आप इतनी तवील मुद्दत बाद मेरे एहसान का शुक्रिया अदा करने आए हैं। बहुत खूब, मार्सी ने कहा तो कासिम खफीफ सा हो गया। जी दरअसल मुझे आपके नाम और रहाइश का पता आज ही मिल सका है, यही वजह है कि मैं इतनी देर के बाद हाजिर हुआ हूँ। इस असना में मार्था वहीं खड़ी कासिम के हुदूद अरबा का जायजा लेती रही, लेकिन अब इसका हर तरह से वहम दूर होने लगा। गोया कासिम और मार्सी की कामयाब अदाकारी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मार्था ने जब देखा कि कासिम सचमुच सीधा साधा सिपाही है तो मुस्करा कर बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतनी देर बाद भी आपका शुक्रिया कबूल करते हैं। अब तशरीफ रखिए, मैं आपकी तवाज़ो के लिए फल और मशरूब भेजती हूँ। मार्था ने इत्मीनान भरे लहजे में कासिम से कहा और फिर हबशी गुलाम को साथ लेकर कमरे से निकल गई। मार्था चली तो गई लेकिन कासिम को तसल्ली न हुई, चुनांचे इसने अपनी अदाकारी बरकरार रखी और मार्सी से मुखातिब हुआ, देखिए आप मुझे अपना खादिम समझिए, मैं अगर जिंदगी में किसी मौके पर आपके काम आ सकूं तो मुझे फख्र होगा। मार्सी ने ज़ेरे-लब मुस्कुराते हुए कासिम की बात सुनी और फिर इंतहाई मध्यम आवाज में कासिम से कहा, आपने वदा खिलाफी की है, क्योंकि आपने मेरे मना करने के बावजूद मेरा खोज लगाया है, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपको मेरा पता किसने बताया। मैं आपकी वालिदा को बता चुका हूं कि मैं शहजादा मोहम्मद का दोस्त हूं और शहजादे से ही मैंने आपका पता हासिल किया। दरअसल एक मर्तबा आपके घर आना जरूरी था, मैं आपकी वालिदा से मिलना और उन्हें देखना चाहता था। कासिम ने मार्सी के नजदीक चेहरा लाते हुए इसके कान में सरगोशी की। कासिम के अल्फाज मार्सी के रुखसारों पर गुदगुदी करते हुए इसके कान में उतर गए। कासिम के लिए मार्सी के इस कदर करीब आना अनोखी बात थी। मार्सी ने भी अपने बदन में सर्दी की लहर दौड़ती हुई महसूस की। इसकी लानबी पलकें झक गईं और चेहरा सुर्ख होने लगा। कासिम ने एक मर्तबा फिर कहा, और आपसे मुलाकात भी जरूरी है। आप किसी तरह कल दिन में मुझे थोड़ा सा वक्त इनायत करें, कुछ जरूरी बातें हैं जिनका तज़किरा आपके साथ नागुज़ीर है। वक्त दिन में, लेकिन कहाँ? मार्सी ने मोम की तरह पिघलते हुए पूछा। वो दोनों किसी हद तक सरगोशियों में बात कर रहे थे। कासिम ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में आप लाला शाहीन की यादगार पर वहीं पुराना कब्रिस्तान भी है। मैं लाला शाहीन की यादगार पर शहतूत के एक बड़े दरख्त के नीचे आपका इंतजार करूंगा। इतने में बाहर आहट सुनाई दी और कासिम ने बात बदल ली। अब वो बुलंद आवाज में बोल रहा था, आपकी वालिदा खासी सलीका मंद खातून दिखाई देते, मैं आपकी वालिदा से बहुत मुतासिर हूँ। कासिम की बात मुकम्मल होते ही खादमा मेहमान खाने में दाखिल हुई। इसके हाथ में सामान मदर्द की तश्तरी थी। खादमा के पीछे कुछ ही देर बाद मार्था भी कमरे में आ गई। अब कासिम का काम यहाँ मुकम्मल हो चुका था और उसे मजीद रुकने की जरूरत न थी, क्योंकि इसने मार्सी की माँ को बगौर देख लिया था और वो सिर्फ इसी को देखने के लिए मार्सी के घर आया था। वो शाही सुराग रसा था और सिकंदर बेग को परवरिश देने वाली अल्बानवी कनीज मार्था को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अब इसने मार्था का घर और उसके अतवार का बगौर जायजा ले लिया था और अब वो मार्था के बारे में किसी हद तक राय कायम कर सकता था।